الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی المدخی الابتحی التہام الدافع جیشات اللواتی الودام وصولات الغالی المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیج دیں محمد ارباب علم، ارباب ادب، ارباب ذکر، ارباب فکر، ارباب منبر، ارباب محراب، ارباب دین، ارباب دانش، ارباب زبان، ارباب قلم، ارباب ولا، ارباب غزا، ارباب وطن، آپ سب اس جلوس میں جو تاریخی جلوس ہے اس میں بہت سارے حضرات تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے پالا اور پوسا. میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں فرداً نام لوں یا بزرگ. میں نے دنیا میں بہت تقریریں کی مگر کبھی نہیں دیکھا کہ جس ماتمی انجمن نے اتنے پسینے بہا کے ماتم کیا ہو اس کے بعد وہ فرش عزا پہ فوراً بیٹھ جائے. یہ صرف آپ کی وطن کی محبت ہے جو اس وقت بیٹھ گئے ہیں. یہ میرے مائیں، یہ بہنیں یا ان کی گودوں میں بچے سلامت رہیں. بس بھائی مبارک نے جو نعرہ لگا دیا تو یہاں سے جی کہنے کا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں خسارے میں یہ سارے ترجمے آپ سب واقف ہیں مگر جب حق کی وصیت کی بات آتی ہے، صبر کی وصیت کی بات آتی ہے تو سوائے حسین کے اور کوئی چہرہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب کیا عرض کروں، دنیا میں کوئی بادشاہ حسین سے بڑا بادشاہ ہوا ہی نہیں ہے. دنیا میں کسی بھی بادشاہ نے اتنا کھانا نہیں کھلایا جتنا حسین نے کھلایا. دنیا میں کسی بھی بادشاہ نے اتنا پانی نہیں پلایا جتنا حسین نے پلایا. دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس اتنے ماتمی نہیں جتنے حسین کے پاس ہیں. دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس اتنے غلام نہیں جتنے حسین کے پاس ہیں. دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس اتنی کنیزیں نہیں جتنی حسین کے پاس ہیں. دنیا میں کسی بھی بادشاہ کے پاس اتنی دولت نہیں جتنی حسین کے پاس ہے. دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے پاس ہیں. دنیا میں کسی بھی بادشاہ کے پاس اتنی سواری نہیں جتنی حسین کے پاس ہے. دنیا میں کسی بھی بادشاہ کے پاس اتنے علم نہیں جتنے حسین کے پاس ہیں. دنیا میں کسی بھی بادشاہ کے پاس اتنے ملک نہیں جتنے حسین کے پاس ہیں. دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس اتنی قبریں نہیں جتنی حسین کے پاس ہیں. دنیا میں کسی بھی بادشاہ کے پاس اتنے روزے نہیں جتنے حسین کے پاس ہیں. اور یہ حسین کی بارگاہ ہے جس نے ہمیں بیٹھنے کا سلیقہ بتایا، اٹھنے کا سلیقہ بتایا کہ جلوس ہو تو اٹھ جایا جائے، مجلس ہو تو بیٹھ جایا جائے. ہم بھی دنیا کے تمام مذہبوں میں جاتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے رہتے ہیں. پوری دنیا میں میری یہ جو کیسٹ ہے، یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پکچر پوری دنیا میں جا رہی ہوگی. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دنیا میں کسی بھی مذہب کو اس طرح سے زمین پہ بیٹھے ہوئے دیکھا؟ ہر جگہ میٹنگ اور کانفرنس ہوتی ہے، کرسیاں لگتی ہیں، مگر یاد رکھیے گا اونچائی پہ بیٹھنے والے کو گرنے کا خطرہ رہتا ہے. زمین پہ بیٹھنے والا اٹھتا ہے، گرتا نہیں ہے. حسین نے اس لیے زمین پہ بٹھایا کہ زمین پہ بیٹھنے کے بعد اٹھنے کے امکانات بڑھتے ہیں، گرنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. جو کرسیوں پہ رہتے ہیں وہ گر جایا کرتے ہیں. یہ اکیلے حسین نے بتایا. دوسری بات، اس مجلس اور جلوس میں آنے کا سلیقہ حسین نے سکھایا کہ جلوس کے باہر آپ ڈاکٹر ہیں، جلوس کے باہر آپ انجینئر ہیں، جلوس کے باہر آپ پروفیسر ہیں، جلوس کے باہر آپ جوڈیشری کے آدمی ہیں، جلوس کے باہر آپ وکیل صاحب ہیں. جلوس کے بعد میں، جلوس کے پہلے اور جلوس کے بعد ہو سکتا ہے آپ جج نظر آئیں، جلوس کے بعد آپ بیوروکریسی کے آدمی ہیں. مگر اس جلوس میں آ کے ابھی میرے پاس جو بچے ملنے کے گئے، وہ ابھی جو بیٹھے ہوئے مجھ سے باتیں کر رہے تھے، ان میں کوئی بیجنگ میں پروفیسر ہے، کوئی وہاں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی چائنا میں ہے. خدا کا شکر ہے کہ علم کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں
ہندوستان کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اتر پردیش میں ہماری بستیوں میں خدا کا شکر ہے میرے جلال پور نے جتنے ڈاکٹر دے دیے، دوسری بستیوں سے ہر سال اتنے ڈاکٹر نہیں نکلتے، جتنے انجینئر ہم دیتے ہیں اتنے انجینئر دوسروں کے پاس نہیں ہیں، جتنے سول سروسز میں لوگ ہم دیتے ہیں اتنے دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ اور بچوں کو ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ آدھی روٹی کھانا مگر پڑھائی میں کوتاہی مت کرنا، اس لیے کہ تعلیم ہی دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اور ایک بات اور میں عرض کر رہا ہوں، سعید بھائی بھی یہاں موجود ہیں، مبارک بھائی بھی موجود ہیں، اور یہ ننھے ماموں جنہوں نے میری پہچان دی، عباس رضا صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہیں، میں ان کی ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں، بچوں ایک بات یاد رکھنا، جہالت کو مٹانے کی کوشش کرنا، چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ جہالت مٹائے سے مٹ سکتی ہے مگر چھپائے سے چھپ نہیں سکتی، جتنا چھپانے کی کوشش کرو گے وہ اور نظر آئے گی، اس لیے جہالت کو مٹانے کی کوشش کرنا، جہالت مٹ جائے گی تو تمہاری پہچان بنے گی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے جلال پور میں فرش اعضاء پہ جو چہرے ہیں ان میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جلال پور والوں کے چہروں کا جلال ان کے علم کی حالت بتاتا ہے، مگر یہ سادگی کے ساتھ زمین پہ بیٹھتے ہیں، یہی ان کی شان ہے۔ تو کبھی بھی علم سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ اور ایک بات عرض کروں کہ رسول اللہ نے کہا کہ العلم میراثی وہ میراث الانبیاء من قبلی، علم میری میراث ہے اور ان انبیاء کی بھی میراث ہے جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں۔ اور کریم پور میں امامیہ کے پاس، امامیہ کے جلوس میں، مکتب امامیہ کے پاس، انجمن امامیہ کے جلوس میں یہ بات کہنے کا جی چاہتا ہے کہ میرے والد نے جتنا اس مکتب میں پڑھایا مجھے لگ رہا ہے مرزا غالب میں بھی اتنا نہیں پڑھایا ہوگا، میرا بچپنا یہاں پہ گزرا ہے، اس لیے بچوں جیسی باتیں میں کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا العلم میراث الکریمہ، میراث کریم جیسے کریم لوگوں کی کریم میراث ہے وہ علم ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، ایک ہے عدل، ایک ہے فضل، ایک ہے کرامت۔ کریم پور میں پڑھ رہا ہوں، جتنا مقدر میں ہو اتنا مل جانا عدل ہے، مقدر میں نہ ہو اور مل جانا فضل ہے، اور اس سے 7 گنا زیادہ مل جانا کرامت ہے۔ راہب آیا تھا، رسول نے کہا تھا قسمت میں اولاد نہیں ہے، عدل ہے۔ حسین نے کہا 1 دے رہا ہوں، فضل ہے، رسول نے ٹوکا 7 دے دیا، کرامت ہے۔ اب میں خدا کا شکر ہے کہ جلال پور کے لوگ مجھے ہر جگہ ملتے ہیں، سفرنامہ بیان کرنا نہیں ہے، مگر یہ 2 جملے مجھ سے میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے، 2 جملے ضرور کہہ دیجئے گا۔ ایک تو انجمن نے ابھی بہت پیارا نوحہ پڑھا بھیا آپ نے، اور میں ایک نوحے کی بات کر رہا ہوں، 6 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ بات ہے تھوڑا سا لندن میں جو ہیتھرو ہے وہاں شیکسپیئر کے گاؤں اکثر میں جاتا ہوں، شیکسپیئر کے گاؤں کے بعد ورڈسورتھ کا گاؤں آتا ہے، اس کے بعد بولٹن ایک گاؤں آتا ہے، بولٹن میں مجلسیں پڑھ رہا تھا، اور مانچسٹر میں چونکہ کئی سال 5-6 سال میں وہاں جا چکا تھا تو وہاں جلوس اعضاء وہ پورا روڈ بلاک کر کے بہترین جلوس ہوتا ہے، اور بیچ میں ٹھیک ایک چرچ ہوتا ہے، تو وہاں کے پادری سے ہماری سلام دعا ہو گئی۔ تو ایک دن 9 محرم کا اس کا فون آیا کہ آپ جہاں بھی عشرہ پڑھ رہے ہوں کچھ بچوں کی انجمن بھیج دیجئے، ہمارے ہاں ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی وصیت ہے کہ میرا فیونرل کرسچن کے اعتبار سے ہوگا لیکن جنازے پہ جب تک حضرت صغرا کا نوحہ نہ پڑھ لیا جائے اس وقت تک میرا جنازہ نہ اٹھے۔ میں نے بچوں سے کہا، بچوں نے جا کے وہاں نوحہ پڑھا، پھر میں نے ان سے پوچھا سبب کیا ہے؟ کہا سبب یہ ہے میڈیکل سائنس میں ہر سال جلال پور سے 7-8 بچے MBBS پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، یہاں سے زیادہ ماتم کوئی کہیں نہیں، یہاں سے زیادہ نوحہ کہیں نہیں، اور یہاں سے زیادہ MBBS ڈاکٹر کہیں نہیں، اس لیے اس واقعے کو یہاں پیش کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر نے ایک عورت سے کہہ دیا کہ 10 منٹ کے بعد میں یہ عورت انتقال کر جائے گی، جو وصیتیں کرانا ہو کرا لو، جو خدمت کرانا ہو کرا لو۔ جب لوگ اس کے گھر میں لے آئے، محرم کا زمانہ تھا، انجمن کے بچے بی بی صغرا کے نوحے کی ریاض کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، اس کی آواز کے شور سے گھر والوں نے آ کے کہا ہمارے گھر کی عورت انتقال کے قریب ہے، خدا کے واسطے آپ آوازوں کو روک لیں۔ انہوں نے آوازوں کو روک لیا، بیاض رکھ دی، جناب صغرا سے معافی مانگ لی، مگر 2-3 منٹ کے بعد اس عورت جو بیمار عورت تھی
بستر مرگ تھی، اس نے کہا یہ جو آواز آ رہی تھی خدا کے واسطے اس آواز کو مسلسل کر دو، میرے کانوں پہ جب یہ آواز آتی ہے تو میرے دل میں جو بے چینی ہے اسے سکون ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس نوحے کی وجہ سے وہ جو 10 منٹ میں مرنے والی تھی وہ 10 دن تک بڑھ گئی، اور اس کے بعد 10 سال تک زندہ رہی، پھر خدا نے اسے 9 محرم کے دن موت دی۔ معلوم یہ ہوا صغرا آج بھی بیماری میں رہ کے لوگوں کو زندگی عطا کرتی ہے۔ یہ لندن کا واقعہ ہے۔ جب میں پہلی بار 6 7 8 سال پہلے امریکہ میں ہیوسٹن جب پہلی بار گیا، ناسا چندریان 3 ہمارا انڈیا وہاں پہ گیا۔ ایام ازاں میں چاند پہ کیوں گیا؟ اس لیے کہ چاند حسین کے در کا بھکاری ہے۔ چندریان 3 میں بھی ہماری یونیورسٹی کے لوگ کام کر رہے تھے، ہماری بچیاں تھیں، لیکن میں ناسا کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے جلال پور کے ایک پروفیسر ہیں وہاں، اسی جلال پور کے، جو وایا کراچی وہاں سے گئے، انہوں نے مجھے ایک لیڈی سے ملایا، وہ بہت ضعیف تھی، ناسا میں کام کرتی تھی، اور جو ناسا میں کام کرتی تھی تو وہ جب ریسرچ کرتی تھی اور وہ راکٹ کی بات کر رہی تھی، لانچنگ کی، تو وہ جس وقت وہ بات کرتی تھی بارود کی، تو اس کا جو ویٹ ہوتا تھا وہ رات کو اس کا وزن دوسرا ہوتا تھا، دن کو سپروائزر کے سامنے جب رکھتی تھی تو اس کا ویٹ دوسرا ہوتا تھا۔ بے چینی میں اس کی ریسرچ، جب پریشانی کی تو کبھی یہ کتاب کبھی وہ کتاب، ایسے میں 24 محرم کا دن تھا، ایک شیعہ بچے کے ہاتھ میں صحیفہ سجادیہ تھی۔ صحیفہ سجادیہ سپلیمنٹری سپلیکیشن آف دا امام سجاد، جیسے اس کتاب کو اس نے کہا میں آئی سی دس، میں اس کو دیکھ سکتی ہوں، اس نے کتاب کو کھولا تو اس پہ پہلا جملہ جو ملا تھا، سبحان الذی علما وزن الفیء والہوا، قابل تعریف ہے وہ خدا جو پرچھائیوں کا وزن جانتا ہے، گرم ہوا کا وزن جانتا ہے، ٹھنڈی ہوا کا وزن جانتا ہے۔ تب اس نے کہا دوپہر کے ٹمپریچر میں ہوا کا وزن اور ہوتا ہے، رات کی خنکی میں ہوا کا وزن اور ہوتا ہے۔ اس نے کہا مجھے وہ کلمہ پڑھا دو جو اس سائنٹسٹ کی زبان پہ آیا کرتا تھا، جس کا نام سید سجاد ہے۔ یہ آج کی زندگی کے زندہ معجزے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ یہ وہ دونوں جن کا گواہ میں ہوں، جن سے میں مل چکا ہوں۔ تو علم کی یہ وہ دنیا ہے۔ اور جس وقت صحیفہ سجادیہ کا مقدمہ ازہر یونیورسٹی، اللہ کا شکر ہے جامعہ ازہر مصر سے، آج بھی وہاں کے پروفیسر سے میرا رابطہ، میری سلام دعا رہتی ہے۔ اور آج کے میں عرض کروں کہ آج کا جو وہاں شیخ الحدیث ہے وہ ڈاکٹر الطیب، اس نے بڑا صاف جملے کہے۔ لوگوں نے کہا لوگ بڑی تیزی سے شیعہ ہو رہے ہیں، کہا ہونے دو، وہ بھی ہماری فقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے، تو بڑا عجیب جملہ کہا، ابھی 2 4 دن پہلے کی بات ہے، اس نے جملہ کہا کہ صحابہ کو ماننا نہ ماننا ہسٹری کا چیپٹر ہو سکتا ہے، اسلام کا چیپٹر نہیں ہے۔ ایسے ہی جب صحیفہ کاملیہ کا ڈاکومنٹیشن وہاں سے چھپا تو پھر شیخ الحدیث اس وقت کا تھا ڈاکٹر تنتاوی، اس نے زبور آل محمد کا خطاب اسی نے دیا تھا، اور اس کے بعد کہا جس قوم کے پاس اتنا بڑا علم کا سرمایہ ہو وہ قوم اگر جاہل رہ جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہی نہیں بلکہ نہج البلاغہ پہ کارلائل نے جو کتاب لکھی، اس کتاب کو لکھتے ہوئے اس نے کہا کاش یہ دنیا علی کو جنگی فتوحات، علی کو جنگی مسائل میں میدان جنگ میں نہ الجھاتی تو ہمارے پاس علم کا اتنا بڑا سرمایہ ہوتا، اتنا بڑا سرمایہ ہوتا کہ ہم کو قیامت تک ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بھائی میری ایک گزارش یہ ہے کہ اس کا شور کچھ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اپنے اگر سیدھے کیمرے سے اس کا تصویر کو بنا دیں تو زیادہ بہتر ہے، یا 1 2 منٹ کو اس کو بنا لیں جب تک میں فضائل میں گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ ہم لوگ مصائب میں کوئی اس طرح کی باتوں کے قائل نہیں ہیں۔ اب آئیے میں یہاں سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے، اور اس کے شور میں ہی صحیح۔ دیکھیے عجیب و غریب منزل ہے، حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، حسین سے بڑا دنیا میں حاکم کوئی نہیں۔ حسین نے دنیا کو بلایا، اور آج پوری دنیا میں، امریکہ میں آپ دیکھ لیں، آپ اس وقت چلے جائیں لندن کی وادیوں میں چلے جائیں، آپ اس وقت آسٹریلیا میں جائیں، جاپان میں جائیں اور کینیڈا میں جائیں، ہر جگہ جتنے عیسائیوں کے چرچ تھے وہ امام باڑوں میں بدل رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں حسین نہیں ہے۔ امریکہ میں 52 اسٹیٹس ہیں، 2 میں برف ہیں، مگر 50 میں جہاں انسان ہیں وہاں 5 6 امام باڑے آج کی تاریخ میں موجود ہیں۔ اور وہاں بھی جہاں برف میں انسان نہیں رہتا وہاں بھی سب سے پہلے ہندوستان کا پرچم جا کے لہرایا تھا پروفیسر ظہور قاسم نے، اور جس وقت ہندوستان کا پرچم لہرایا تھا پہلی بار انٹارکٹیکا پہ، وہاں پہلی بار عباس کا علم بھی نصب کرنے والا
وہی شخص تھا ہمارے ہندوستان سے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ خیر آئیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، امام حسین کا ایک ایسا رشتہ جو خدا سے رشتہ ہے، اور آج آپ اپنا سارا مذہب، سارا منصب، سارا کام چھوڑ کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی انجمن کے بلانے پہ نہیں، کسی ذاکر کے بلانے پہ نہیں، کسی میزبان کے بلانے پہ نہیں، یہ حسین نے 1500 سال پہلے بلایا تھا۔ کب بلایا تھا؟ حل من ناصرین ینصرنا کہہ کے بلایا تھا۔ اسی آواز پہ آج اب تک آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو حج پہ لوگ جاتے ہیں، حدیث رسول ہے وَأَذِّن لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ جب آواز گونجی تو عالم ارواح میں جنہوں نے بھی وعدہ کیا تھا وہی حج کو جاتے ہیں۔ ایسے ہی حسین کی صدائے حلمن پہ عالم ارواح میں جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہی جلوس عزا میں آتے ہیں، وہی مجلس عزا میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایسے ہی اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے عشق کیا جائے۔ اب میں اپنے موضوع پہ آ گیا، باتوں میں ادھر ادھر آپ کو گھماتا رہا، اب یہاں پہ آ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا مجھ سے عشق کیا جائے۔ یاد رکھیے گا، محبت الگ چیز ہے، عشق الگ چیز ہے۔ محبت مانگ کے بھی مطمئن نہیں ہوتی، عشق لٹا کے مطمئن ہو جایا کرتا ہے۔ محبت میں مانگا جاتا ہے، عشق میں لٹایا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا مجھ سے عشق کون کرے گا؟ آدم نے کہا زمین پہ جا کے خدا سے عشق کا اظہار میں کروں گا۔ آدم زمین پہ آئے مگر ایک بیٹا قاتل نکل گیا۔ اللہ نے کہا جب بیٹا قاتل نکل جائے تو عشق نامکمل رہتا ہے، دوسرے نبی کو بھیجوں گا۔ حضرت نوح آئے مگر ایک بیٹا باغی نکل گیا۔ کشتی بنائی، نجات کی کشتی بنائی۔ اب ایک جملہ کہوں، کشتی نجات نوح نے بھی بنائی، کشتی نجات حسین نے بھی بنائی۔ جو نوح نے کشتی بنائی اس نے کوہ جودی پہ چھوڑ دیا، جو حسین نے کشتی بنائی وہ جنت کے اندر لے جا کے اتارتی ہے۔ نوح کا ایک بیٹا باغی نکل گیا، اللہ نے کہا عشق مکمل نہیں ہو سکتا، بیٹا باغی ہو جائے تو عشق نامکمل ہوگا۔ ابراہیم جیسا ایک پیغمبر اٹھا، میں تجھ سے عشق کروں گا۔ عشق کے کتنے پرچے! اب چھوٹا سا بچہ یہاں پہ آیا کرتا تھا اپنے باپ کے ساتھ سائیکل پہ بیٹھ کے، مجھے اس وقت کا زمانہ یاد آ رہا ہے اس لیے اسکول کی باتیں کرنے لگا ہوں۔ جناب ابراہیم کو عشق کے 3 پرچے دیے گئے، نمبر 1 جان، نمبر 2 مال، نمبر 3 آل۔ جان کی بات آئی، کہا آگ میں کود جاؤ، ابراہیم کود گئے، 100 میں 100 نمبر ملے۔ مال کی بات آئی، کہا سارے ریوڑ لٹا دو، سارے ریوڑ لٹا دیے، 100 میں 100 نمبر ملے۔ مگر جب اولاد کی بات آئی، بیٹے کو قربان گاہ پہ لے آئے، مگر بیٹے کے پیروں میں رسی باندھی، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی۔ اللہ نے کہا ابراہیم اٹھ جاؤ، اب یہ عشق نامکمل رہے گا۔ کہا کیوں؟ قربان تو کر رہا ہوں۔ کہا اگر بیٹے کی محبت خدا کی محبت میں آ گئی تو تمہیں 2 پرچوں میں نمبر ملے ہیں، ذریت میں امامت دے دوں گا، خانہ کعبہ دے دوں گا، مگر ذبح عظیم کوئی اور بنے گا۔ ہائے ہائے میرا سمجھدار مجمع۔ ابراہیم کے بعد اب یہ ہوا کون پیغمبر آئے؟ فخر ابراہیم حضرت محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے ابراہیم نام کا بیٹا دیا اور لے لیا، روتے رہے، کہا محمد تیری آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ کہا وہ عشق والا امتحان کون دے گا؟ کہا عشق والا امتحان نبوت تو ختم ہو جائے گی، کوئی اور دے گا۔ پھر کون دے گا جب کوئی نبی آئے گا نہیں؟ کہا دوسرا نبی نہیں بھیجوں گا مگر تیری زبان سے کہلاؤں گا حسین منی وانا من الحسین، وہ اس قربانی کو دے گا۔ ارباب عزا، اب وہ عشق کا امتحان آگے بڑھ رہا ہے۔ اس عشق کے امتحان کے لیے تیاریاں حسین کے گھرانے میں بھی ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے ابلیس کا گھرانہ بھی اس عشق کے امتحان میں روڑے ڈالوں گا۔ اب جو ابلیس کی ٹیم تھی اس کا ایک نمائندہ یزید، اس نے 26 رجب سن 60 ہجری کو ایک خط بھیجا ولید کے پاس، ولید حسین سے بیعت کر لو، حسین سے بیعت کروا لو یا حسین کا سر بھیج دو۔ ولید نے امام حسین کو بلایا، امام حسین نے تاریخ بیعت کا، تاریخ حاکمیت کا، تاریخ سیاست کا سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا جملہ کہا، میرے جیسے تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یزید کوئی آزاد امیدوار نہیں تھا بلکہ سیاست کا الیکشن لڑنے والا، ظلم کے چناؤ چنہ پہ کسی پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا، اور وہ پارٹی بھی اتنی پرانی تھی کہ مدینے کی سینٹرل گورنمنٹ سے ہٹنے کے بعد بھی 2-3 اسٹیٹس میں بھی جب رہی تو اسی نے سارا ظلم کیا تھا۔ یہی وہ پارٹی تھی
جس نے حضرت عائشہ کو چونا کی بھٹی میں ڈلوایا تھا، یہی وہ پارٹی تھی جس نے محمد ابن ابی بکر کو جانور کی کھال میں لے کے جلا دیا تھا، یہی وہ پارٹی تھی جس نے مالک ابن نویرہ کی کھوپڑی کا تماشا بنا کے نیزوں پہ بلند کیا تھا، یہی وہ پارٹی تھی جس نے حذیفہ یمان کی گدی سے زبان کھچوائی تھی، یہی وہ پارٹی تھی جس نے میثم تمار کی زبان کاٹی تھی، یہی وہ پارٹی تھی جس نے عمار یاسر کو ذبح کرایا تھا، یہی وہ پارٹی تھی جس نے حضرت یاسر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے تھے، یہی وہ پارٹی تھی جس نے عورتوں میں لا الہ الا اللہ کی حمایت کرنے کے جرم میں سب سے پہلی عورت کو شہید کیا جس کا نام آسیہ تھا، یہی وہ پارٹی تھی جس نے محمد رسول اللہ کی حمایت میں سب سے پہلی عورت کو شہید کیا جس کا نام سمیہ تھا، یہی وہ پارٹی تھی جس نے علی ولی اللہ کی حمایت کے جرم میں سب سے پہلی عورت کو شہید کیا جو رسول کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ امام حسین نے اپنے اس ایک جملے سے یہ ثابت کیا کہ یزید آزاد کینڈیڈیٹ نہیں ہے، پوری ایک پارٹی کا نمائندہ ہے۔ اگر یہ کہو کہ حسین صحیح ہے، یزید کو تو ہم بھی غلط کہتے ہیں، تو خالی اس سے کام نہیں چلے گا۔ حسین نے بتا دیا، کہنا پڑے گا حسین صحیح ہے تو وہ بھی غلط ہے جو شورا سے بنا تھا، وہ بھی غلط ہے جو غلبے سے بنا تھا، وہ بھی غلط ہے جو پارٹی سے بنا تھا، وہ بھی غلط ہے جو شام میں بیٹھا ہے، وہ بھی غلط ہے جس نے یزید کو بنایا تھا۔ امام حسین نے کہا میں تیری بیعت نہیں کر سکتا۔ 26 رجب سن 60 ہجری کو بیعت کا اکیلا انکار تھا جو ولید کے دربار میں تھا۔ 28 رجب تک حسین کی ایک قربانی کی وجہ سے ایک انکار 18 میں بدل گیا، بنو ہاشم ساتھ میں چلے، مکے میں حسین چلے، 9 محرم تک یہ انکار 68 انکار میں بدل گیا۔ 9 محرم کی صبح کو حر، بیٹا، غلام 3 اور آ گئے، 71 انکار ہو گیا۔ 10 محرم کو علی اصغر کے 6 مہینے پورے ہو گئے، 72 انکار پورا ہو گیا۔ اب کربلا میں حسین نے عشق الہی کی بنیادیں لگانا شروع کی۔ ابراہیم تم نے زمزم سے کعبہ بنایا تھا، حسین خون سے کربلا بنائے گا۔ تم نے پتھر جوڑے تھے، میں لاش کے ٹکڑے جوڑوں گا۔ ابراہیم تم خوابوں کے شہزادے ہو، حسین تعبیروں کا سلطان ہے۔ 72 قربانیاں حسین نے دی۔ ابلیس دیکھ رہا ہے، سوا نیزے پہ سورج، ازل سے ابد تک کی گرمی کربلا کے میدان میں، بلندیوں پہ کھڑے ہوئے انبیاء۔ حسین اب شاید پیچھے ہٹ جائے، اب شاید پیچھے ہٹ جائے۔ اذان علی اکبر سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، عصر تک آتے آتے حسین نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے، سینے کے تیر پشت کے پار ہوئے، سجدہ سر میں رکھا، سر کو زمین پہ۔ ہر نبی نے کہا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ ہر نبی کہہ رہا ہے مجھ کو بچا لیا، مجھ کو بچا لیا۔ مگر 72 لاشوں کو رودنے کے بعد فوج یزید نے کہا اب تو ہم فتح کے شادیانے بجائیں، اس لیے کہ 72 کے 72 انکار ہم نے سب کے گلے کاٹ دیے۔ یزید نے یہی تو کہا تھا، یا بیعت لے آؤ یا سر لے آؤ۔ ایک کام تو ہو ہی گیا، 72 سر کاٹ لیے۔ جلتے ہوئے خیموں سے علی کی بیٹی کی آواز آئی، ایک نہیں اور زندہ ہے، فتح کا جشن نہیں منانے دوں گی۔ مجھے بتاؤ، جو 6 مہینے کا علی اصغر مار دیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ سجاد سے نسل امامت چلے گی؟ مگر سلام ہو اس زینب پہ جو سجاد کو بچا کے لے کے آئی۔ 3 جملے اور کہوں گا، اس کے بعد مصائب پہ آؤں گا۔ یہ جو کربلا آج زندہ ہے، اس میں 72 شہیدوں کی قربانیاں اپنی جگہ، اس طرف بھی میری مائیں ہیں، اس طرف بھی میری مائیں ہیں۔ میں آنکھوں دیکھی باتیں بتانے کا عادی ہوں۔ اگر یہ جو اسیر مائیں اور بہنیں ہیں، اسیر پھپھیاں ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو کربلا یہاں تک نہ پہنچتی۔ ہم ذاکروں کی کمی ہے، ہم نے ام کلثوم نہیں پڑھا۔
کربلا کے بعد جناب زینب 3 بڑی حکومتیں تھیں، گریٹ روم، گریٹ پرشیا، گریٹ ایجپٹ۔ سن 14 ہجری میں بنو امیہ کے پاس یزید ابن ابو سفیان کی شکل میں پہلا خلیفہ بنا کے بھیجا گیا تھا۔ یزیدی پولیٹیکل اکیڈمک اپروچ کا پہلا بریک تھرو تھا جو یزید ابن ابو سفیان کی شکل میں وہاں شام میں گورنر بنایا گیا تھا۔ 4 سال کے بعد وہ پاگل ہو کے مر گیا، معاویہ اس کے بعد آ گیا۔ 56 سال تک یہ وہ حکومت تھی جو علی کی دشمنی کے بیج بوتی رہی۔ وہاں علی بھی نہیں پہنچ سکے، مالک اشتر بھی نہیں پہنچ سکے، محمد ابن ابی بکر پہنچے، وہ بھی شہید ہو چکے۔ مگر سلام ہو، میری مائیں اور بہنیں قربان ہو جائیں اس زینب پہ جو کربلا کے واقعے کے بعد قاہرے میں جا کے بیٹھ گئی، ایجپٹ میں جا کے بیٹھ گئی، اور وہ معاہدہ دکھایا کہ یہ ایجپٹ میں میرا یہ معاہدہ تھا، اور اتنی بڑی کہ فاطمین کی حکومت 350 سال تک چلی، جن کے ہاں سکوں پہ علی ولی اللہ لکھے گئے، یہ زینب کی قربانی تھی۔ گریٹ روم کے ایئرپورٹ سے باہر نکلیے تو آج بھی ایک ویلی ہے جس کا نام ہے ویلی آف فاطمہ۔ جب حضرت ام کلثوم کربلا سے رہا ہوئیں تو گریٹ روم میں جا کے پہنچی اور کہا روم کے بادشاہ سے میری نانی خدیجۃ الکبریٰ نے یہ ایگریمنٹ لیا تھا، تحریری بادشاہ کے دستخط موجود ہیں کہ جتنے گھوڑوں کی ضرورت ہوگی، جتنے تجارت کے سونوں کی ضرورت ہوگی، میری نانی تمہیں بھیجیں گی، مگر جب جب کوئی لوٹے گا اس وقت روم کے سپاہی جا کے ان کو پروٹیکشن دیں گے۔ اس سے بڑی لوٹ کیا ہوگی؟ یزید کے اوپر حملہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، سوشل بائیکاٹ کرنا، تجارت کا بائیکاٹ کرنا، پولیٹیکل بائیکاٹ کرنا۔ یہ حضرت ام کلثوم نے روم میں بیٹھ کے کیا۔ بنو ہاشم کی ایک بہو، نوشیروان عادل کی پرپوتی، شہریار کی پوتی، یزجرد کی بیٹی، مولا سجاد کی ماں، شہر بانو جو ملک رے کہلاتا تھا ایران، وہاں جا کے کہتی ہیں ہمارا تمہارا یہ ایگریمنٹ تھا، اور وہ رے حسین کے قاتل کے نام پہ دیا جائے۔ یہ وہ انقلاب تھے کہ اس انقلاب کے بعد یزید کے پاس 2 ہی چارہ تھا، یا اندر قتل و غارت کری کرے۔ سن 61 ہجری میں اس نے مکے پہ حملہ کر دیا، سن 62 ہجری میں مدینے پہ حملہ کر دیا، لیکن ایک طرف زینب، ایک طرف ام کلثوم، ایک طرف شہربانو اتنا بڑا انقلاب لے کے کھڑی ہو گئیں۔ سوشل بائیکاٹ ہو گیا، تجارت کا بائیکاٹ ہو گیا، یزید کا ناطقہ بند ہو گیا کہ 3 سال میں یزید پاگل ہو کے مر گیا۔ اب جو ملعون بچے ان کے لیے محمد حنفیہ کا بنایا ہوا گواہ حضرت مختار ابن عبید اللہ ثقفی۔ ہم بڑی جلدی کہتے ہیں محمد حنفیہ نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ اللہ نے ہر زمانے کے محبت کو بچانے کے لیے ایک چچا کا انتظام کیا ہے۔ محمد حنفیہ نے مولا کائنات کا خط نکال کے حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کو دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خون حسین کا انتقام تجھے لینا ہے۔ بس یہیں سے میں کیا عرض کروں، ایک طرف جھولا ہے، ایک طرف واقعات کربلا کے منظر ہیں، ایک طرف شہدائے کربلا کا منظر ہے، ایک طرف قیام حسینی ہیں۔ جناب سکینہ کا وہاں لحد پہ جانا ہے، وہاں مولا حسین کے سینے پہ جانا ہے۔ ارباب اعضاء کیا عرض کروں، سکینہ کا مقتل پڑھوں یا حسین کا؟ دونوں کے مقتل ایک ہیں۔ سکینہ ایک بار 10 محرم کو اپنے بابا سے ملنے گئی مقتل میں، ایک بار 10 صفر کو حسین ملنے آئے قید خانے میں۔ مگر میری ماؤں اور بہنوں، ملنا تبھی مکمل ہوتا ہے جب جسم کے ساتھ سر بھی ہو۔ ہائے سکینہ کی غربت، جب بابا کا جسم ملا تو سر نہیں تھا، جب بابا کا سر ملا تو جسم نہیں تھا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو۔ ایک مقتل اور سن لو، ایک جملہ، چھوٹے چھوٹے جملے پڑھنے کا جی چاہتا ہے، ایک جملہ اور سن لو، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ شام کے اس ہجوم میں بازار میں بیویاں 72 گھنٹے تک کھڑی رہیں۔ اس وقت سکینہ نے ایک جملہ کہا تھا، جملہ سنو۔ سکینہ نے کہا مولا بھیا سجاد، اس بھیڑ میں دعا مانگ کہ تیری بہن سکینہ مر جائے اور تو زندہ رہے۔ ایک بار سجاد نے ہاتھوں کو بدھے ہوئے ہاتھ تھے ہی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بہن سکینہ یہ کیوں کہتی؟ جملہ سنیں گے۔ یہاں علماء موجود ہیں، ارباب حوضہ قم موجود ہیں، ارباب نجف موجود ہیں، علماء کے بیٹے موجود ہیں، علماء یہاں موجود ہیں۔ ایک بار سکینہ نے کہا بھیا
ہمارے جد محمد مصطفیٰ کی شریعت میں واجب ہے کہ قبر میں مرد ہی اتر سکتا ہے، عورت نہیں اتر سکتی۔ بھیا اگر میں مر گئی تو مجھے قبر میں اتارنے کے لیے تیرا جیسا بھائی تو موجود ہے، لیکن اگر تو مر گیا تو ہمارے پورے قافلے میں مردوں میں کوئی بچا ہی نہیں۔ بس ہو گئی مجلس، کیا عرض کروں۔ وہ گہوارہ، وہ مقتل میں سکینہ، لاش حسین پہ یہ علم۔ عباس کے سفارشی کا نام ہے سکینہ، ہائے ہائے ہائے۔ عباس کے غیظ اور ضبط کے ضمانت کا نام ہے سکینہ۔ جب سکینہ چھوٹا سا مشکیزہ لے کے آئیں، بابا یہ مشکیزہ میرے چچا کو دے کے دریا پہ بھیج دو۔ کہا کیوں؟ کہا میرا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ اب حسین کا جملہ سنیں گے، سکینہ علی اصغر رشتے میں تمہارا کیا ہے؟ کہا میرا بھائی ہے۔ کہا عباس رشتے میں میرا کیا ہے؟ کہا آپ کا بھائی ہے۔ کہا سکینہ یہ بتاؤ علی اصغر کی عمر کیا ہے؟ کہا 6 مہینے کی۔ اب یہ بھی بتاؤ عباس کی عمر کیا ہے؟ کہا 32 سال کی۔ حسین نے کہا سکینہ سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس مشق کی سفارش کی وجہ سے نہ تمہارا 6 مہینے والا بھائی بچے نہ میرا 32 سال والا بھائی۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ اب یہ ربیع الاول کا جو دوسرا ہفتہ ہوتا ہے اس میں یہاں آتے تھے، تو مجھے مختار کی کچھ جنگیں یاد آ رہی ہیں۔ مختار نے جس وقت ملعون عمر سعد کا سر کاٹ کے اپنے ایک سپاہی کے ذریعے سے مولا سجاد کے پاس، میں پتہ نہیں کیا مصائب سے فضائل سے مصائب کی، اور شاید یہی کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیں اہل بیت کے پاس 2 ہی چیزیں ہیں، ہائے ہائے، کچھ وہ چیزیں ہیں جو خدا نے دیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جو امت نے دیں۔ جو خدا نے دیں انہی کو فضائل کہتے ہیں، جو امت نے دیں انہی کو مصائب کہتے ہیں۔ ذاکر کا کام اشارے کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد رونے والے کا مقدر جانے، شہزادی کا رومال جانے۔ ارباب عذاب یہ کیا عرض کرنے چلا ہوں آپ سے، مولا سجاد کے پاس حضرت امیر مختار نے اپنے ایک سپاہی کے ذریعے عمر سعد ملعون کا سر بھیجا۔ مولا اس وقت کھانا نوش فرما رہے تھے، مغرب سے پہلے کھانا ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ وہاں دیر میں سورج ڈوبتا تھا اس وقت، اور یہ وہاں کی تہذیب تھی، اور روشنی وغیرہ کا انتظام اس وقت اسی اعتبار سے تھا۔ تو مولا اس وقت کھانا نوش فرما رہے تھے، جیسے ہی دق الباب کر کے مختار کے سپاہی نے تشت میں سجا کے اس کا سر لے جا کے وہاں رکھا ہے، تو مولا مسکرائے نہیں۔ ہاں ایک جملہ ضرور کہا، اے پالنے والے تیرا شکر ہے تو نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے بعد کرا کے ہائے کرنے کا یہی وقت ہے۔ ارباب اعضاء، ہم لوگ بھی مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں سارا سال کا سال اور 2.5 مہینے تو روز، مگر رونے کا وقت یہی ہے آدھی رات کے بعد۔ کربلا کے غریبوں پہ ہائے کرنے کی جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے، ہائے 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 ہائے۔ میری موت 2 وقت بڑا عجیب ہوتا ہے، چونکہ میں بھی سحر میں اٹھ جایا کرتا ہوں عموماً، تو یہ رونے کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں ابھی 2 گھنٹے کے بعد جو 3-4 بجتے ہیں نا، وہ بچوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے۔ ایک کو علی اصغر کے لیے وقف کر دو، ایک کو سکینہ کے لیے وقف کر دو۔ کیا عرض کروں آپ سے، میں اپنے گھر کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے اس سے زیادہ کیا اور عرض کر سکتا ہوں۔ مولا سجاد نے یہ جملہ ضرور کہا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، اے پالنے والے تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جب میں عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ ملعون کے دربار میں قید ہو کے گیا تھا، تو یہ ملعون کھانا کھا رہا تھا اور تشت میں میرے بابا کے سر کے ساتھ بے ادبی کرتا تھا۔ آج اس کا سر آیا تو، مگر وہ مختار کا سپاہی کہتا ہے کہ مولا سجاد مسکرائے نہیں، بلکہ اتنا تڑپ کے روئے کہ آنکھوں سے وہی خون کا قطرہ داڑھی پہ پھر آیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا میں عمر سعد ملعون کا سر لے کے آیا ہوں اور آپ مسکرا نہیں رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ کہا میں کیوں نہ روؤں؟ کہا مولا رونے کا سبب بتائیں۔ ایک بار مولا نے ضبط سے ایک جملہ کہا، اے مختار کے سپاہی، مختار کو میرا سلام کہہ دینا
اور اس سے پوچھنا ہرملہ کا کیا ہوا؟ ہائے ہائے، ہرملہ ملعون کا سر کہاں ہے؟ مختار کا سپاہی دوڑتا ہوا بہت تیز رفتار کے ساتھ آیا، اور آنے کے بعد مختار نے پوچھا بتا میرا مولا کس حال میں تھا؟ کیا کہا؟ کہا تجھ کو سلام تو کہا ہے، مگر مولا بہت بے چین نظر آ رہے تھے۔ کہا پوچھا کیا؟ کہا صرف یہی پوچھا کہ ہرملہ کا کیا ہوا؟ مختار نے اپنا تاج اٹھا کے زمین پہ پھینکا، تخت سے زمین پہ اترا، اور 40 قدم ٹہلنے کے بعد بے چینی کے عالم میں کہتا ہے اے پالنے والے، خون حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک ہرملہ ملعون کا سر چوتھے امام کے پاس بھیج نہیں دوں گا، نہ تو یہ تاج اپنے سر پہ رکھوں گا، نہ اس تخت پہ میں بیٹھوں گا۔ اور اس کے بعد سپاہیوں سے کہا جاؤ زمینوں کی تہوں میں بھی اگر ہرملہ ملعون ہو تو اسے ڈھونڈ کے لے کے آؤ، بلکہ ساتھ میں خولی کو بھی لے کے آؤ۔ ارباب اعزاز چند دن نہیں گزرے تھے کہ ہرملہ ملعون کو کس کے گرفتار کر کے سپاہی لے کے آئے۔ مختار ٹہلتے ہوئے، ہرملہ ملعون تم نے کیا کیا تھا؟ میرا امام بار بار تیرے سر کو پوچھتا ہے کہ امیر یہ نہ پوچھ، میرا سر کاٹ لے، مجھ کو جلا دے، مگر مجھ سے میرا جرم نہ پوچھ، تو برداشت نہیں کر سکے گا، تجھے غش آ جائے گا۔ کہا مجھے مقتل محفوظ کرنا ہے، بتا، مجھے کتابوں میں لکھوانا ہے۔ کہا تو پھر سن امیر، اپنے سپاہیوں سے کہہ دے ضبط سے کام لیں۔ امیر، میں نے عرب کے سب سے تجربے کار تیر بنانے والوں کے ہاتھوں سے 6 تیر بنوائے تھے، 3 تیر ضائع ہو گئے تھے۔ کہا ضائع کیسے ہوئے تھے؟ کہا جب میں علی اصغر کو نشانہ مارتا تھا تو رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا اپنا گلا 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ رکھ کے کہتی تھی ہرملہ تو صاحب اولاد نہیں ہے کیا؟ وہ ایسا ہائے کرتی تھی زہرا کہ میرا تیر چھوٹ جاتا تھا، اور جو تیر چھوٹ جاتے تھے تو پھر وہ چلے میں چڑھتے نہیں تھے۔ کہا جو تیر استعمال ہوئے ان کا ظلم کیا ہے؟ کہا ایک تیر تو علی اصغر پہ ہی استعمال ہوا۔ کہا کیسا تیر تھا؟ ہائے ہائے، ہرملہ ملعون کہتا ہے اس کی رفتار وہ تھی کہ اگر حسین امامت کے وزن سے تھام نہ لیتے تو تیر علی اصغر کو لے کے فرات کے اس پار جا کے گرتا۔ ارباب اعزاب صرف رونے کا جی چاہ رہا ہے، اس وجہ سے تیر کی تفصیل میں نہیں پڑھتا۔ 6 تیر کے نام الگ الگ تھے، ان کے کام الگ الگ تھے، مگر میں نہیں پڑھتا، پھر کسی اور مجلس میں۔ ارباب اعزاب کہا جو تیر استعمال ہوا اس نے کیا ظلم ڈھایا؟ کہا سن، علی اصغر کا قد چھوٹا تھا، میرے تیر کا قد بڑا تھا۔ علی اصغر کو 1 پھل چاہیے تھا، مگر اس میں نے 3 پھل بنوائے تھے۔ بیچ والے پھل نے علی اصغر کا گلا چھیدا۔ اچھا، چونکہ علی اصغر حسین کے اس شانے پہ تھا، اس لیے نیچے والے پھل نے حسین کا بازو چھیدا۔ حضرت مختار نے پوچھا اور اوپر والے پھل کا کیا ہوا؟ اس نے کہا فَذَبَحُوهُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ۔ علی اصغر اس کان سے اس کان تک شہید ہو گیا۔ یہ گہوارہ ہے چھوٹے شہزادے کا، یہ علم ہے چھوٹے حضرت کا، میں اس مناسبت سے پڑھنے چلا ہوں۔ ارباب اعزاء اب یہاں سے وہاں تک تھوڑا سا فاصلہ ہے، اس لیے پہلے علم کی بات کروں۔ ہرملہ ملعون سے یہ میں نے اس لیے یاد آیا کہ یہ سارے تبرکات یہیں رکھے ہوئے ہیں
تو میں نے سوچا ایک ہی روایت کے ذریعے سے پڑھ دوں، وقت بھی کم ہے۔ امیر مختار نے پوچھا ملعون یہ بتا تو نے دوسرا تیر کہاں، 3 تیر ضائع ہوئے، ایک تیر سے علی اصغر شہید ہوئے، دوسرا تیر کہاں استعمال ہوا؟ کہا اس وقت استعمال ہوا جب سب تھک گئے تھے، تلواریں تھک گئی تھیں، تیر تھک گئے تھے، نیزے تھک گئے تھے، گرز تھک گیا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہاں؟ ہائے ہائے، عباس کے ایک ہاتھ میں علم تھا، خدا لعنت کرے مارد پہ، اس نے ایک ہاتھ کاٹا۔ عباس نے دوسرے ہاتھ میں علم لیا، دوسرا ہاتھ کاٹا۔ عباس نے لاسٹ میں آخر کی بات کر رہا ہوں، مشکیزے کا تسمہ دانتوں سے پکڑا، کٹے ہوئے شانوں کو دونوں طرف سے ڈھال بنایا، سکینہ کے مشکیزے کو اشہل کی پشت پہ رکھا، سینے سے مشکیزے کو جمایا، آگے جو جگہ بنی تھی اس پہ چہرے کو سپر بنایا۔ اب کہیں سے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ سکینہ کے مشکیزے پہ کوئی آنچ آ سکے۔ تیر دائیں سے بھی چلائے گئے، عباس نے کٹے ہوئے شانے پہ روکا، تیر بائیں سے بھی چلائے گئے، عباس نے کٹے ہوئے بائیں بازو پہ روکا۔ تیر مشکیزے پہ سامنے سے مارے جاتے تھے، عباس کبھی رخساروں پہ، کبھی چہرے پہ، کبھی ماتھے پہ روکتا تھا۔ گرز بھی مارا گیا۔ ہرملہ ملعون کہتا ہے مختار میں بھی بڑا تیر انداز اور جنگجو سپاہی، میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ اب عباس کی جان نہ ہاتھوں میں ہے، نہ آنکھوں میں ہے، نہ سینے میں ہے، عباس کی جان عباس کے بدن میں نہیں، سکینہ کے مشکیزے میں ہے۔ عباس کا دایاں ہاتھ وہ کٹ گیا تھا، مگر عباس نے گھوڑے کو اور ایڑ دی اور تیز چلے کہ کسی طرح سے یہ مشکیزہ پانی کا سکینہ تک پہنچ جائے۔ دوسرا ہاتھ کٹا، عباس اور تیز آگے بڑھے، مگر جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے، میں دوڑ کے دائیں بائیں دیکھ کے میں نے ایک تیر سکینہ کے مشکیزے پہ مارا۔ سکینہ کے مشک کو چھیدتے ہوئے وہ تیر عباس کی پسلیوں کے اس پار نکل گیا۔ سکینہ کے مشک کو تیر لگنا تھا، عباس نے گھوڑے کو موڑ دیا، مولا اب خیمے کی طرف نہ آؤں گا، دریا کی طرف واپس چلا عباس۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، رو لو، اب جو اگلے برس رہے گا وہی یہاں آئے گا۔ اب سنیں میری ماں اور بہنوں، بہت ساری مائیں وہ ہیں جو گاؤں سے، قصبوں سے، مضافات سے آئی ہوئی ہیں۔ ماؤ، اگر بیٹی ہو تو باپ کے ساتھ آئی ہو، باپ کے ساتھ جاؤ گی، بہن ہو تو بھائی کے ساتھ آئی ہو، بھائی کے ساتھ جاؤ گی، بھتیجی ہو تو چچا کے ساتھ آئی ہو، چچا۔ کچھ یاد آیا؟ کربلا میں بھی کچھ مائیں آئی تھیں، کچھ بہنیں آئی تھیں، کچھ بھتیجیاں آئی تھیں باپ کے ساتھ، گئی ہیں یتیم ہو کے۔ آئی تھیں چادر کے ساتھ، گئی ہیں چادریں لٹ گئی۔ ارباب غزہ مختار پوچھتا ہے ہرملہ ملعون تو نے تیسرا تیر کہاں استعمال کیا؟ بس منزل سخت ہوتی جا رہی ہے۔ ہرملہ ملعون کہتا ہے اب چھوڑ دے، مجھے مار ڈال، مگر اب نہ پوچھ کا، تجھے بتانا ہوگا تاکہ مقتل محفوظ ہو۔ ارباب غزہ کہا سن، جس وقت حسین نکلے ہیں حملہ کرنے کے لیے، حملہ آخر، حسین جلال میں تھے، تو نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے اون محمد کو مارا، حملہ کر رہے تھے۔ میرا حسین زخموں کی وجہ سے ذوالجناح پہ جھوم رہا تھا۔ جو تیر تھے نا وہ اندر کے کانٹے الجھ گئے تھے سینے کے اندر جا کے، جب مولا دائیں جانب کو گھومتے تھے تو تیر بائیں جانب کو نکل جاتے تھے،
جب مولا بائیں جانب کو گھومتے تھے تو تیر دائیں جانب کو نکل جاتے تھے۔ ہائے حسین، سلام ہو اس مظلوم پہ جس کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازوں سے کربلا کا جنگل گونج رہا تھا۔ کہاں میدان عمر سعد کے حوالے تھا۔ حسین کے سر کاٹنے کا ذمہ شمر ملعون نے لیا تھا، مگر میری ڈیوٹی یہ دی گئی تھی کہ خیمے کی طرف میں گھوڑوں کی باڑ بنا کے ایک دیوار بنا دوں، تاکہ جس وقت حسین لڑ رہا ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے خیموں سے کوئی نکل آئے اور بیچ میں حملہ کر دے۔ تو اتنی زیادہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی اور قدموں کی دیوار بنی ہوئی تھی کہ کوئی اس پار سے اس پار آ نہیں سکتا تھا، مگر ایسے میں جانے کہاں سے گھوڑوں والوں سے راستہ مانگتی ہوئی سکینہ نکل آئی۔ ہائے ہائے ہائے، جس سکینہ کا ماتم آپ صبح کو کریں گے۔ بلکہ شام غریبہ میں یہی وقت رہا ہوگا جب وہ اپنے باپ کے سینے پہ گئی تھی۔ عصر کے وقت سکینہ نکل آئی اور ایک ٹیلے پہ، وہ جو جناب زینب کا ٹیلہ زینبیہ ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے میں اس ٹیلے سے کمانڈ کر رہا تھا، وہیں پہ کھڑے ہو کے کہ کوئی ادھر نہ جانے پائے۔ تو سکینہ میرے ہی پاس آ کے کہتی ہے، میرا بابا کہاں ہے، مجھے بتا دے کوئی، میرا بابا کہاں ہے، 9 لاکھ کے لشکر میں میرا بابا کہاں ہے۔ حرملہ کہتا ہے، میں وہ بے رحم کہ مجھے اس وقت بھی رحم نہ آیا۔ مختار، میں نے سکینہ سے کہا تو دیکھنا چاہتی ہے تیرا بابا کہاں ہے؟ کہاں میرا بابا، بتا دے کہاں ہے، میں کچھ تو قریب چلی جاؤں۔ حرملہ ملعون خود کہتا ہے، مختار سے روایت ہے، خود کہتا ہے، میں نے کہا سکینہ اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ۔ یہ کہہ کے اس نے تیر نکالا، چلے میں جوڑا، کہا جہاں تک میرا تیر جا رہا ہے وہاں تک دیکھتی جانا۔ میرا تیر جا رہا تھا، سکینہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی، میرا تیر گیا حسین کے ماتھے پہ لگا۔ زہرا کا لال کربلا کے جنگل میں گھوڑے پہ ڈگمگایا۔ ارباب اعزاز، خیام حسینی کے دل سوز مناظر آپ دیکھیں گے۔ حرملہ کے ساتھ ایک ملعون اور آیا، خولی علی اصغر۔ حسین ایک بار شہید ہوا، علی اصغر وہ مظلوم ہے جو 3 بار شہید ہوا، ایک بار تیر سے، ایک بار نیزہ چبھو کے، ایک بار تلوار سے گردن کاٹ کے۔ یہ جو خیام حسینی ہیں، اس کے جو انچارج ہیں وہ ہیں فاضل ابو دگا، اور وہ آج سے نہیں ہیں، قریب 27-28 سال سے ہیں، اور میرے ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں، ان کے گھر پہ میرا رہنا ہوتا ہے، اور وہ پورے خیام کا اس زمانے سے اب تک کا نقشہ دکھاتے ہیں، یہاں یہ خیمہ، وہاں وہ خیمہ، ساری ترتیب، تفصیل ہو تو وقت ہو تو پڑھا جائے، اور بہت روئیں گے آپ حضرات، لیکن وقت نہیں ہے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ اس کربلا کے جنگل میں ہر جگہ ارباب عزا، جہاں سکینہ اپنے باپ کے لیے گھوڑوں کی ٹاپوں سے سموں سے لپٹ کے رو رہی تھی وہ جگہ محفوظ، جہاں شیر حارث آیا وہ جگہ محفوظ، مگر یہاں جو ایک چھوٹی سی تربت بنی تھی وہ کہاں ہے؟ ارباب اعزا سن، حرملہ ملعون کے ساتھ خولی ملعون گرفتار کر کے آیا۔ اس کا سر کاٹنے کے لیے جب حرملہ نے پوچھا تو نے کیا ظلم کیا؟ کہا میرا ظلم تو اس سے بھی آگے کا ہے۔ اولاد والو سنو، کہا جس وقت حسین خیمہ گاہ کے پیچھے، خیام حسینی کے مناظر آپ دیکھیں گے، اپنی ذوالفقار سے ایک تربت بنا رہے تھے، اس وقت حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ شاید علی اصغر سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اور اس وقت میرے اوپر اتنی بے رحمی کی حالت طاری ہوئی کہ میں نے سوچا حسین یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ایک تیر تاک کے مارا، وہ حسین کے ہونٹوں پہ جا کے اس وقت لگا۔ حسین کے ہونٹوں سے خون جاری ہوا، مگر وہ علی اصغر سے بات کرتے جاتے تھے۔ مجھ سے اب بھی نہیں رہا گیا، میں پیچھے گیا اور جو دیکھا
کہ حسین کیا بات کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا حسین علی اصغر سے کہہ رہے تھے، اے میرے لال، اے میرے 6 مہینے کے پھول، لا تجھے نرم مٹی میں چھپا دوں، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑوں کی نال بندی کی جائے گی، لاشیں پامال کیے جائیں گے۔ اے میرے لال، میرا لاشا پامال ہو جائے مجھے منظور، اے میرے لال، علی اکبر کا لاشا پامال ہو تو وہ 18 برس کا ہے، اے میرے لال، قاسم کا لاشا پامال ہو تو وہ ایک بار جیتے جی پامال ہو چکا ہے، مگر اے میرے لال، 6 مہینے کی مرجھائی ہوئی کلی اگر تیرے اوپر گھوڑے کی ٹاپیں پڑیں تو تو کیسے، لا تجھے تربت میں چھپا دوں۔ ہائے ہائے، اب آپ سمجھے تربت میں حسین نے کیوں چھپایا تھا؟ تاکہ علی اصغر کا لاشا پامالی سے بچ جائے۔ ہائے ہائے، اب کیا عرض کروں، چونکہ خیام حسینی کے دلسوز مناظر آپ زیارت کرتے ہیں، اس لیے میں یہ جملہ کہنے چلا ہوں۔ بس خیام حسینی کے آس پاس 12 محرم کو جب قافلہ بنو اسد نے شہداء کے لاشوں کے دفن کرنے کے لیے مولا سجاد کی قیادت میں سب کو جمع کیا، تو ارباب اعضا حضرت عباس کی لاش کے ٹکڑوں کو ایک چٹائی میں جب مولا سجاد نے جمع کیا، جب سینہ تیار ہوا تو آواز آ رہی تھی، بیٹا سجاد، میری سکینہ کا بڑا خیال رکھنا۔ لاشا لیا، ہاں ارباب اعضا، بس 2 منزل ہیں۔ جب چہلم پہ جناب زینب گئی ہیں اور مولا سجاد سے کہا مجھے عباس کی لحد پہ لے کے چلو، اور جب مولا عباس کے حرم میں جہاں جائیے گا تو دروازے کے پاس جو باب ام البنین ہے وہاں پہ جب جا کے ام البنین رکی ہیں تو کہا بیٹا محمد باقر مجھے حسین کے پاس لے کے چلو، عباس کے پاس کیوں لائے؟ اس نے کہا آقا کا حکم ہے پہلے عباس کے آ جائے۔ ارباب اعضا، ام البنین جیسی ماں اور زینب جیسی بہن نے، ایک نے سجاد سے ایک نے محمد باقر سے پوچھا مجھے عباس کا لاشا دکھاؤ، یہ تو علی اصغر کی لحد لگتی ہے، یہ تو چھوٹے سے بچے کی۔ ایک بار سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں، مجھے میرا چچا جتنا مل پایا وہ میں نے اس گڈھے میں دفنا دیا۔ لاش کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے ارباب اعضا۔ اب سنیں گے علی اصغر کو کیوں چھپایا تھا؟ تاکہ پامال نہ ہو۔ ارباب اعضا، بنو اسد کے لوگ کچھ ضعیف، 9 ٹکڑوں میں امام حسین کی لاش بکھری ہوئی تھی، جو زینب نے شام غریبہ کے سناٹے میں، چادر بھی نہیں تھی، لاش کے ٹکڑوں کو پہچان کے سمیٹا تھا۔ مولا سجاد نے ان لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ بنو اسد کے بزرگ گئے اور کہتے ہیں سجاد، پورا لاشا تو کسی 57 سال کے بوڑھے انسان کا لگتا ہے، مگر یہ جو سینے پہ تھوڑے سے گوشت ہیں یہ تو کسی معصوم بچے کے لگتے ہیں۔ بس ایک بار سجاد نے کہا بنو اسد کے بزرگوں ٹھیک کہا، میرا بھیا علی اصغر حسین کے سینے پہ لیٹا تھا، جب گھوڑے دوڑے حسین نے اپنا ہاتھ علی اصغر پہ رکھ لیا، گھوڑوں کی ٹاپوں نے علی اصغر کو حسین کے سینے پہ پامال کر دیا۔ اب قیامت تک میرے بابا کا سینہ میرے علی اصغر کا دفینہ ہے۔